الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ ہے قرآن کریم. اور قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، دیکھنا، تلاوت کرنا، کسی بھی طریقے سے نشر و اشاعت کرنا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، انسان کے لیے سعادت ہے. آج سے ہم یہ جو سیریز شروع کر رہے ہیں یہ بنام علوم القرآن، سائنس آف قرآن ہے، جس میں قرآن پاک کا تعارف ہوگا، قرآن پاک کی تعریف ہوگی اور قرآن پاک کا نزول کس طرح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کس طرح نازل ہوتا تھا، اس کے طریقہ کار کیا تھا، اور یہ قرآن پاک کس طرح جمع ہوا، پھر قرآن پاک ہمارے تک کس طرح پہنچا، اس میں مکی اور مدنی کے کیا کیا صورتیں ہیں، اس میں جو منزلیں ہیں وہ کیا ہے، رکوع، سجود، اور اس کے اندر جو زبر، زیر، پیش وغیرہ جو بھی جتنے بھی آئے ہیں یہ تمام اسی کے حوالے سے ہوں گی. اور جو تمام یہ چیزیں ہمیں معاون ہوگی تفسیر پڑھنے کے اندر. کس طرح ہمیں تفسیر بھی اس کی پڑھنی ہے، اس میں صحابہ کرام کا کیا رول رہا ہے، کس طرح کس کی تفسیر کس طرح ہوئی، ہمیں تفسیر کے لیے کس طرح پڑھنا ہے، اور یہ تمام اس کے تعارف میں اس کے انشاءاللہ الرحمن اس سیریز میں ہوگا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آپ بھی اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی اسے خیر اور سعادت کا کام سمجھیں گے. علامہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مشکلات القرآن ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے 55 نام ہیں، اور بعض حضرات نے 90 سے زائد ان کے نام بتائے ہیں قرآن پاک کے، لیکن جو صحیح معنی میں قرآن پاک کے جو یہ ہے نام ہے وہ صرف 5 ہے. جو قرآن پاک کے جو مشہور نام جو صحیح معنوں میں جو کہا گیا ہے وہ صرف 5 ہے. اس میں ہے لفظ سب سے پہلے القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل. لیکن ان 5 میں سے بھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کو قرآن پاک نے تقریباً اللہ رب العالمین نے 61 مقامات پر ذکر کیا ہے، وہ ہے القرآن. قرآن کا جو لفظی معنی ہے، ایک لفظی معنی ہوتا ہے جس کو ہم لغوی تعریف کہتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ایک لٹرل میننگ ہوتی ہے، ایک ٹیکنیکل میننگ ہوتی ہے. اس کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے، قرآن کے جو لغوی معنی ہے، اس قرآن کو سب سے پہلے ہم دیکھا جاتا ہے اس کے روٹ ورڈز کیا ہے، تو وہاں پہ 3 حرف ہمیں ملتے ہیں، ایک قاف، را اور حمزہ، اس سے ہی نکلا ہے. حالانکہ اس کا معنی جو ہے قرأ یقرأ، قرآن کے معنی اصل معنی ہے جمع کرنا. پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے چونکہ اس میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہ پڑھنے کے معنی میں آ گیا. تو اس قرأ یقرأ قرآن، اس کا جو مصدر ہے وہ ہے قرآن، قرأ یقرأ قرآن و قرآن. پھر اسی لفظ کو القرآن کو جب مفعول کے معنی میں لیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کیا، یہ اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب. اور اسی کا دوسرا معنی کہ اگر ہم اس کو قرآن مصدری کے معنی میں لے لیں گے تو اس کو کہتے ہیں بار بار پڑھنے والی کتاب. اور قرآن کے جو لفظی اور اصطلاحی، یہ اس کا لفظی معنی ہے، اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے، اس کی اصطلاحی تعریف ہے المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا متواترا بلا شبہ، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل ہوا اور لکھا ہوا ہے جو مصاحفوں پر، اور ہم تک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک متواتراً ہم تک پہنچا ہے، اور یہی تعریف تمام کے یہاں راجح. گویا اس وقت ہمیں جو خلاصہ ملا ہے صرف قرآن کا قرآن کا لفظی معنی کیا ہے، وہ ہے پڑھی جانے والی کتاب. چونکہ عرب والے کہتے تھے اس وقت لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، اس قرآن پاک کو مت سنو. اس کو جو نام ہی رکھا گیا قرآن، اس کی وجہ ہے کہ اس وقت عرب والے کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، اس قرآن پاک کو مت سنو. جو ہی اس قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو اس کے درمیان وہ لغو باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا نام جو منتخب کیا وہ القرآن، زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، زیادہ جس کو پڑھا جائے. اس لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کتاب اس وقت پڑھی جاتی ہے وہ ہے قرآن.
اصطلاحی تعریف بھی یہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو لکھی ہوئی ہے مصاحفوں میں ہم تک جو بلا شبہ بغیر کسی تردد و شک کے ہمارے پاس تواتراً پہنچی ہے، اسی کو القرآن کہتے ہیں۔ یہ اس کی لغوی تعریف ہو گئی، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہوگی، اور اس کے جو مشہور 5 نام ہے جو میں نے فرمائے، القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، اس کے علاوہ جو 55 اور 90 نام لیے گئے ہیں وہ ہے اس میں اس کی تعریفوں کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، حکیم، مجید، اس نام سے، لیکن جو اصل ہے وہ 5 نام ہے۔ ان 5 میں سے جو سب سے مشہور نام ہے وہ ہے القرآن۔ قرآن پاک کی تعریف، لفظی تعریف اور اصطلاحی تعریف کے بعد اب انشاءاللہ الرحمن آگے جو ہوگا وہ ہے قرآن پاک کس طرح نازل ہوتا تھا، یعنی جو نازل ہوتا تھا تو جو وحی ہے، اس وحی کو وحی کیوں کہتے ہیں، وحی کی ضرورت کیا تھی، وحی کو سمجھنے کے لیے انسان کو کیا سمجھنا چاہیے سب سے پہلے، جسے وحی سمجھ میں آ جائے، انشاءاللہ یہ آئندہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔